اسلام میں فقہ جس کو کہتے ہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن، وہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو اسلام کا فقہ نہیں ہوگا تو آپ جو ہے یہ دین کو جو ہے بہت مشکل آپ کر سکتے ہیں، ہائی چانسز ہے کہ دین کو آپ بہت ہی زیادہ مشکل کر سکتے ہیں۔ فقہ جو ہے بیسک جو ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن کہتے ہیں، اور کئی بار لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو آسانی والا فتویٰ فالو نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ کو ڈیفیکلٹ والا فتویٰ فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے اسلام کے جو ہے سراسر خلاف ہے، کیونکہ اسلام جو ہے آسانی کا ریلیجن ہے۔ انفیکٹ اسلام خود آسانی ہی ہے، دین جو ہے وہ آسانی ہے۔ یہ لائف ہی اتنی ڈیفیکلٹ ہے، اور دین کا یہ مقصد ہے کہ اس ڈیفیکلٹ لائف کو جو ہے ایزی بنانا۔ تو اگر آپ کا دین آپ کی لائف کو ایزی نہیں بنا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ دین کا الگ انٹرپریٹیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز بہت مشکل ہے، جیسے نماز پڑھنا، اپنے آپ کو زنا سے بچانا، اپنے آپ کو کرپشن سے بچانا، لیکن ایکچولی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ایک طرح سے آسانی ہی پیدا کرتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ لوگ جو ہے 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اب لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت ڈیفیکلٹ بات ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ پورا دن جو ہے آدمی اپنے کام میں بزی رہتا ہے، دنیا میں بزی رہتا ہے، تو اس بزی رہنے کے چکر میں اس کو بہت سٹریس آتا ہے دماغ میں۔ تو وہ جو سٹریس ہے اس کو کیسے وہ مطلب مینیج کرے، تو اس کا سب سے ایزی سیلوشن ہے وہ ہے نماز۔ آج آپ دیکھیے گا بہت سارے گرو ہے، بہت سارے جو ہے مطلب سیلف ہیلپ گرو ہے، وہ یہی بولتے ہیں کہ ہم لوگوں کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز تو اسلامک مطلب اسلام کا ایک پلر ہے نماز، جس کو ہم لوگ ڈیوائن میڈیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ دن میں 5 بار جو ہے آپ کو جو ہے میڈیٹیشن کرنا ہے، جو کمپلسری میڈیٹیشن ہے آپ کو 5 بار کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا سٹریس لیول بہت کم ہوگا، اور آپ جو بھی کام کیجیے گا، جب آپ کا سٹریس لیول اس میں کم رہے گا تو اس کام کو آپ کریے گا تو اس کام کرنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور اس میں انشاءاللہ سفلتا بھی حاصل ہوگی۔ اب جیسے اسلام بولتا ہے کہ زنا سے بچو، زنا مطلب شادی سے اپنے بیوی کے علاوہ آپ کسی سے جو ہے سیکس نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ایکچولی آسانی پیدا کرتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی وائف کے علاوہ کسی اور سے سیکس کرتے ہو تو دیر از اے ہائی چانس کہ وہ پریگننٹ ہو جائے۔ آج کل لوگ کانٹراسیپٹیوز بھی یوز کرتے ہیں، ایون ابورشن بھی کراتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے بہت دنوں کے بعد کوئی ایسا سٹیج آ جاتا ہے کہ آپ بچے کو ابورٹ نہیں کر سکتے، اور کبھی کبھار انفیکٹ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کا کانٹراسیپشن کام نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہو جاتی ہے کہ سنگل مدرہڈ اس سے بہت پھیلتا ہے، اور ایون جو ہے بہت سارے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جو ہیں وہ جو ہے اس سے پھیلتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح سے ایموشنز کہ جو ایموشن ابیوز ہوتا ہے یہ نان ایکسٹرا میریٹل یا پری میریٹل ریلیشن شپ میں، تو وہ اور بہت زیادہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے کئی بار جو ہے لوگ سوسائڈ بھی کر دیتے ہیں۔ اب یہ چیز میرجز میں بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی میرج میں ہوتی ہے تو اس کا ایک ایگزٹ بھی ہے طلاق کے طور پہ، کہ آپ ایگزٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ریلیشن شپ میں ایک بار آپ آئیے گا اور پری میرٹل یا ایکسٹرا میرٹل اگر آپ افیئر کرائیے گا تو اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ میرج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ میرج کے دوران بھی اور ایون آفٹر ڈیورس بھی جو ہے بچے کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ماں اور باپ دونوں کے اوپر ہوتی ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر باپ نے طلاق دے دیا ہے تو بچے سے بھی اس نے مطلب ذمہ داری سے مکت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور
یہی سب بیسک رولنگ، اب جیسے کرپشن سے یا پھر انٹرسٹ لینے سے اسلام نے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر قرض لینے آپ سے آتا ہے اور آپ جو ہے ایک تو وہ ایسی مجبور ہے، اوپر سے آپ اس کا مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو اس سے ایکسٹرا پیسہ وصولتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے آپ کے اکنامی کے لیے ایکچولی خراب ہے۔ اس میں امیر اور غریب کا جو ڈفرینس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے امیر جو ہے غریب کو یا تو غلام بناتے ہیں، اور کوئی بھی انسان غلام بننے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، خاص کر ہیومنس کا جو ہے غلام بننے کا پیدا نہیں ہوا ہے، وہ اللہ کا غلام بننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو اس سے بھی بہت سارا کرپشن بھی ہوتا ہے، بہت ظلم بھی ہوتی ہے، اور اب ایک آدمی کے اوپر ظلم پورے سوسائٹی کے اوپر ظلم ہے، کیونکہ ظلم اگر کسی ایک آدمی کے اوپر ہو سکتا ہے تو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہر چیز کا مطلب ہر چیز سے میرا مراد یہ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی میتھمیٹکس یا الجبرا کا سولوشن، مطلب لائف کا جو مین پرابلم ہے اس کا سولوشن ہے۔ ایکچولی لائف کو ایزی کرنے کے لیے اسلام آیا، لائف کو ڈیفیکلٹ کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا۔ اور اسلام خود بھی ایک بہت ایزی ریلیجن ہے، جس کو لوگوں نے ٹف بنا دیا ہے، جس کو لوگوں نے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ یہ جو ہے ہماری لائف میں ترقی کرنے کا سب سے بڑا روڑا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ خود سے اسلام کو پڑھیے گا، اگر آپ خود قرآن شریف پڑھیے گا اور خود تحقیق کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو آپ کو بہت ساری چیز ایسی پتہ چلے گی جو آپ کو خود شوق کر دے گی۔ تو ہم لوگ کو اسلام کو سمجھنا چاہیے اور ہم لوگ کے اندر فکر ہونا چاہیے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام۔ صرف اوپر سے اسلام کو اگر آپ پڑھیے گا تو آپ کو شاید جو ہے اتنا سمجھ میں نہیں آئے، لیکن آپ جب کسی کے ڈیپ اندر گھسیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں کتنا انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسلام جو ہے انفیکٹ انڈرسٹینڈنگ والا ریلیجن ہے، وزڈم والا ریلیجن ہے، حکمت والا ریلیجن ہے۔ بار بار اس چیز کو قرآن جو ہے دہراتا ہے۔ تو اپنا حکمت کا یوز کیجیے، اپنا عقل کا یوز کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔